الفصل الثانی عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قیام رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح غریب۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہم چلتے پھرتے کھاتے تھے اور کھڑے ہونے کی حالت میں پانی وغیرہ پی لیا کرتے تھے۔ قیام، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے کھانا پینا بلا کراہت جائز ہے، لیکن اس سے استدلال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ عمل حضور علیہ السلام کے علم میں آ چکا ہو اور آپ نے اس کی تصویب فرمائی ہو اور تقریر رسول پاک علیہ السلام کا ضابطہ پورا ہو چکا ہو۔ اگر ایسا نہیں تو صحابی کے اس عمل کو ضرورت اور مجبوری پر حمل کیا جائے گا، اس لیے کہ تمام فقہا علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کھڑے کھڑے کھانا پینا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ کھانے پینے کے آداب کے خلاف ہے، اور کئی حدیث میں کھڑے کھڑے پانی پینے کی ممانعت آئی ہے۔ کھانے کا معاملہ تو زیادہ اہم ہے، اس لیے زیر بحث روایت میں تعویل ہوگی۔ کھانے کی اشیاء کا حال بھی مختلف ہے، اگر کھجور ہے یا انگور ہے تو یہ روٹی سے پھر مختلف ہے۔ تو حدیث کا مطلب ضرورت کے پیش نظر چلتے پھرتے کھانا جائز ہے، لیکن ویسے ضرورت نہ ہو تو پھر جائز نہیں ہے، کیونکہ ممانعت کے حدیث بہت زیادہ ہے۔ وعن سہل بن سعد قال اتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام اصغر القوم والاشياخ عن يساره فقال يا غلام اتأذن ان اعطيه الاشياخ فقال ما كنت لأوثر بفضل منك احدا يا رسول الله فاعطاه اياه متفق عليه۔ وحدیث ابی قتادہ سنذکر فی باب المعجزات انشاءاللہ تعالی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ یا پانی کا ایک پیالہ لایا گیا جس میں سے آپ نے پیا۔ اس وقت آپ کے دائیں طرف ایک نوعمر تھا جو حاضرین مجلس میں سب سے چھوٹا تھا، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جو بڑے بوڑھے لوگ تھے وہ بائیں طرف تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لڑکے، کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں اس باقی ماندہ دودھ یا پانی کو ان بوڑھوں کو دے دوں؟ تو اس نوعمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں آپ کی بچی ہوئی دودھ یا پانی کو دینے کے سلسلے میں اپنے پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس بچی ہوئی دودھ کو اسی نوعمر کو دے دیا۔ تو یہاں غلام سے مراد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دائیں طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ لِأَوْثِرَ یعنی میں آپ کی بچی ہوئی پانی یا دودھ کے دینے میں اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ اس حدیث سے ایثار بالطاعات کا مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔ ایثار بالطاعات کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کو نیکی مل رہی ہے، وہ اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسری کو موقع دیتا ہے تاکہ یہ نیکی اس کو ملے۔ مثلا جماعت کی پہلی صف میں ایک شخص کھڑا ہو، پیچھے صف میں ایک بزرگ آ جائے تو وہ شخص پیچھے ہٹ گیا اور بزرگ کو صف اول کے ثواب کو موقع دے دیا۔ اس کو کہتے ہیں ایثار بالطاعات۔ ایثار طاعات اگر واجبات میں ہے تو یہ ناجائز ہے، اگر طاعات غیر واجبہ میں ہے تو مکروہ ہے۔ یہ تو ایثار بالطاعات کی بات ہے، لیکن اگر دنیاوی امور میں کوئی شخص ایثار کرتا ہے دنیاوی امور میں تو یہ مستحب ہے۔ مثلا اپنا حق دوسری کے لیے چھوڑ دیا، اپنی باری دوسری کو دے دی، اپنی جگہ پر دوسری کو بٹھا دیا، تو اس میں ادب کا ثواب ملتا ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال حلبت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ داجن وشیب لبنها بماء من البئر التي في دار انس فاعطي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم القدح فشرب وعلى يساره ابو بکر وعن يمينه اعرابي فقال عمر اعط ابا بکر یا رسول اللہ فاعطى الاعرابي الذي على يمينه ثم قال الايمن فالايمن وفی روایت الایمنون الایمنون الا فیمنوا متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ کے لیے گھر کی پلی ہوئی ایک بکری کا دودھ دوہا گیا
اور اس دودھ کو اس کنویں کے پانی میں ملایا گیا جو انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھا۔ پھر یہ دودھ کا پیالہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا جس میں سے آپ نے کچھ دودھ پیا۔ اس وقت ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے اور دائیں طرف ایک دیہاتی بیٹھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بچا ہوا دودھ ابوبکر کو دیجئے، لیکن آپ نے اس دیہاتی کو دیا، اس دیہاتی کو عنایت فرمایا جو آپ کے دائیں طرف بیٹھا تھا۔ پھر فرمایا کہ دایاں مقدم ہے اور پھر دایاں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ یاد رکھو دائیں طرف کے زیادہ حقدار ہے اور دائیں طرف کے زیادہ حقدار ہے، لہٰذا دائیں طرف والوں کو دیا کرو۔ یعنی جب یہ معلوم ہو گیا کہ دائیں طرف والے زیادہ حقدار ہے تو تم بھی دائیں طرف والوں کی رعایت ملحوظ رکھو کہ دینے میں انہی سے ابتدا کرو۔ تو دائیں طرف سے جام کا گمانا چاہیے۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جہنم، متفق علیہ۔ وفي روایت لمسلم ان الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاندی کے برتن میں پینے کی کوئی چیز پیتا ہے تو اس کا یہ پینا اس کے علاوہ اور کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرے گا کہ اس کے پیٹ میں دوزخ کی آگ غٹ غٹ اترے گا، یعنی گھونٹ گھونٹ اترے گا۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جو شخص چاندی اور سونے کے برتن میں کھاتا اور پیتا ہے اس کا حشر بھی یہی ہوگا کہ دوزخ کی آگ اس کے پیٹ میں یعنی گھونٹ گھونٹ کی طرح اترے گا۔ یو جر جر، اونٹ کو ہنکاتے وقت اس کی منہ سے جو آواز نکلتی ہے اس کو جر جر کہتے ہیں، تو یہاں غٹ غٹ کر آگ کو پیٹ میں داخل کرنا مراد ہے۔ اس داخل کرنے سے جرجرہ کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ نار جہنم، راجح اور واضح اور آسان ترکیب یہی ہے کہ نار جہنم کا کلمہ یجرجر کا مفعول بھی ہی ہے، ای یجرجر نار جہنم فی بطنی، یعنی مسلسل دوزخ کی آگ پیٹ میں بھر رہا ہے۔ اب اس حدیث کا حکم اور فقہ یہ ہے کہ پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ ہر مرد اور عورت کے لیے سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال ہر حال میں ناجائز اور حرام ہے، خواہ کھانے پینے میں استعمال ہو یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہو۔ البتہ عورتوں کے لیے سونے اور چاندی کے زیورات استعمال کرنا جائز ہے، یعنی پہن سکتی ہے۔ زیورات کا تعلق اس کی ذاتی خوبصورتی سے ہے جو مطلوب ہے، اور برتنوں میں یہ چیز نہیں ہے، اس لیے عورتوں کے لیے بھی منع ہے۔ اگر کسی برتن کے کناروں پر چاندی کی لگی ہوئی کوئی پترا لگا ہو تو مسلمان کو چاہیے کہ منہ وہاں پر لگائے جہاں چاندی نہ ہو۔ اس کے متعلق ایک اور حدیث بھی پڑھتے ہیں۔ وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تلبسوا الحریر ولا الدباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة، متفق علیہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ریشمی کپڑا نہ پہنو اور نہ دیباج پہنو جو ایک طرح کا ریشمی ہی کپڑا ہوتا ہے، اسی طرح نہ سونے اور چاندی کے برتن میں پینے کی کوئی چیز پیو اور نہ سونے چاندی کی رکابیوں اور پیالوں میں کھاؤ، کیونکہ یہ ساری چیزیں دنیا میں کافروں کے لیے ہے اور تمہارے لیے آخرت میں ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے سونے چاندی کے برتن میں پانی پینا، کھانا وغیرہ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔